نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار دہلی میں ہے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف دہلی میں ہے۔ چنانچہ سرکار خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی ہیں، اور حضرت بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت فرید الدین گنج شکر ہیں، اور حضرت فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں، اور حضرت محبوب الہی کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ہیں، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگان دین کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سبا سنابل شریف میں واقعہ درج ہے کہ سرکار محبوب الہی جایا کرتے تھے ہر جمعرات کو حضرت بختیار کاکی دادا پیر کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو سرکار محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب دادا پیر کے مزار پر حاضر ہوا تو میں سوچنے لگا کہ میں آتا تو ہوں اپنے حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں جیسے یہ سوچا تو قبر انور سے آواز آ رہی ہے، نظام الدین تو جسم کے قریب ہمارے آ، اور نظام الدین ہم روح سے تیرے قریب آ رہے ہیں، نظام الدین ہم تیرے فاتحہ اور سلام کو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر! قبر انور سے سرکار بختیار کاکی کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آؤ دیکھو مرد مومن کو کہاں کہاں دیکھو گے، ذرا مرد مومن بن جائے تو کوئی اپنے قلب کو صاف تو کر لے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری سے قلب کی جو صفائی ہو جایا کرتی ہے پیارے، وہ اور جگہوں پر جانے سے اتنی قلب کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ ایسی بھٹی ہے، ایسی بھٹی ہے کہ اس بھٹی میں جو ڈال دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کندن بن کر کے نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چمکتا ہوا نکلتا ہے۔ چنانچہ یہی سرکار پیر پیرا میر میرا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں۔ بغداد کی سرزمین پر بڑے پیر کے اتنا مالدار کوئی نہیں تھا۔ بڑے پیر دستگیر اتنے بڑے مالدار تھے، اتنے بڑے مالدار تھے کہ آپ اس وقت بہت قیمتی کپڑا پہنتے تھے۔ وقت کا خلیفہ بھی اتنا قیمتی کپڑا نہیں پہن پاتا تھا جتنا قیمتی کپڑا سرکار غوث پاک زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ درزی کے وہاں سرکار غوث پاک کا بھی کپڑا گیا، اور خلیفہ مستنجد باللہ کا بھی کپڑا گیا۔ مستنجد باللہ کا کپڑا لے جانے والا خادم جا کر کے بتایا کہ امیر المومنین آج میں نے خیاط کے وہاں اتنا بہترین کپڑا دیکھا ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ امیر المومنین کے پاس کوئی اتنا قیمتی کپڑا نہیں ہے۔ پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا وہ بڑے پیر مفتی اعظم عراق غوث اعظم کا کپڑا ہے۔ مستنجد باللہ نے ایک روز سوال ہی کر دیا کہ سرکار غوث اعظم آپ اتنا قیمتی کپڑا پہنتے ہیں تو بڑے پیر فرماتے ہیں کہ تم عبد القادر کا پہننا اور کھانا دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ رب کی یاد میں عبد القادر کتنی بار مرا ہے اور کتنی بار زندہ ہوا ہے۔ جب میرا رب مجھے حکم دیتا ہے عبد القادر پہن تب پہنتا ہوں، جب میرا رب مجھے حکم دیتا ہے عبد القادر کھا تب کھاتا ہوں۔ وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا ہیں۔ پھر بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اس لیے میں قیمتی کپڑا پہنتا ہوں کہ غریب کو اتنا قیمتی کپڑا نہیں ملتا ہے۔ میں جب اپنے کپڑے کو پہن کر ایک بار اتار دیتا ہوں تو غریب کو دے دیتا ہوں، میرے وسیلہ سے غریب اتنا قیمتی کپڑا پہن لیا کرتا ہے۔ یہ سرکار بڑے پیر دستگیر کی نوازش ہے۔ بڑے پیر کی مالداری پورے بغداد میں مشہور ہو گئی، بڑے پیر کا شہرہ مالداری میں پورے بغداد میں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم بڑی اچھی چادر اپنے توش مبارک پر رکھے ہوئے بازار سے گزر رہے ہیں۔ ایک چور تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی، للچائی ہوئی نگاہ سے وہ دیکھا، قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد پہنچا، پیچھے سے چادر کو بھیڑ میں کھینچنا چاہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے چور تو میری چادر کو پکڑے ہے، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس نے عبد القادر کی چادر کو پکڑ لیا ہے تو اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ سامنے سے حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا سرکار اب ہمیں توبہ کرا لیجئے سچے دل سے۔ وہ چور سچے دل سے توبہ کر کے غوث اعظم کا مرید بن جاتا ہے۔ بڑے پیر نے وہ چادر اس کو عطا فرما دی، لے جا، یہ سرکار غوث پاک کی داد و دہش ہے۔ چور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر رہا ہے، مجبور غوث پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پریشان حال غوث پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ آؤ دیکھو غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کی مالداری کا شہرہ بہت بلند ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ اور جعفر یہ دونوں عراق کے بہت مشہور ڈاکو تھے، اور بڑا بھیانک ڈاکہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی